بہنوں اور بھائیوں، کمانڈمنٹس آف لیڈرشپ کے 5ویں کمانڈمنٹ کو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ کمانڈمنٹس آف لیڈرشپ سے مراد کیا ہے ہماری، پہلے یہ جان لیجئے کہ اسلام سے پہلے جتنی سویلائزیشنز اس وقت تھیں، رومن تھے، بیزنٹائن تھے، ایران تھا، ہندوستان تھا، چائنیز سویلائزیشن تھی، لیکن مدینہ میں پہلی اسلامی ریاست قائم ہونے کے بعد دیکھتے دیکھتے خلفائے راشدین کے دور کے اختتام تک 1/3 آف دا ورلڈ اسلام میں داخل ہو چکی تھی۔ سارے ملک، سارے راجے مہاراجے ایک ایک کر کے ختم ہوتے جا رہے تھے۔ پھر اس کے بعد اموی، عباسی، فاطمی، پھر ایوبی، پھر سلطنت عثمانیہ، ادھر ہندوستان میں قطب شاہی، عادل شاہی، آصف جاہی، مغلز، ان تمام نے، اور چین کے کئی ممالک، رشیا کے جو آزاد ہوئے اس میں کے کئی ممالک، اسپین، افریقہ، ان تمام پر اسلامی لیڈرشپ کا، اسلامی تہذیب کا جھنڈا لہرا دیا۔ پھر پچھلے 200-250 سال سے یقیناً جو بھی آپ کو مایوسی ہو رہی ہے ہسٹری پڑھ کے، یہ وقت ہی ہے دوستو۔ قرآن نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس، کہ یہ جو گھڑی کا پینڈولم ہوتا ہے، کبھی اوپر اٹھتا ہے کبھی نیچے گرتا ہے، تو یہ وقت پینڈولم کی طرح ہے۔ آج ہمارا پینڈولم نیچے کی طرف ہے، آج ہم پر غفلت طاری ہے، آج ہمارے ہر محاذ سے ہم کو شکست اور مایوسی کی خبریں مل رہی ہیں، لیکن اندھیری رات ہے، ایسے لگتا ہے کہ یہ رات ختم ہونے والی ہے، کیونکہ ہر چڑھتے سورج کے لیے شام ہوتی ہے اور ہر اندھیری رات کے لیے سحر آ کر رہتی ہے۔ اب چونکہ ہم کو ہر طرح سے اکنامکلی دیکھ لیجئے، پولیٹیکلی، مورلی، ہر فرنٹ پہ ہم کو پسپا کیا جا رہا ہے، لیکن یہ ایک مرتبہ ایک رینائسنس کی، ایک مرتبہ پھر ہماری لیڈرشپ ہم کو واپس ملنے کے پورے آثار ہیں دوستو۔ بس ان کمانڈمنٹس کو ہم قرآن کے ذریعے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دوبارہ حاصل کرنے کی اگر مکمل کوشش کریں گے تو پھر لیڈرشپ ہمارا حق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے امت ابراہیمی کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ بتوں کو توڑے اور دنیا میں امامت کو قائم کرے، لیڈرشپ کو، پاور کو اور حکومت کو قائم کرے۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب نبی ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے جس امت میں اس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس امت سے ہم سے لیڈرشپ چھین لے گا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ بس شرط صرف اس بات کی ہے کہ ہم جو کمانڈمنٹس تھے اللہ کے، یعنی قرآن، اس کو چھوڑ کر جب ہم دوسرے راستوں پہ دوسرے چیزوں کے ذریعے کمانڈمنٹس لینے لگے تو ہم دنیا میں ذلیل ہو گئے۔ ایک مرتبہ اگر ہم پھر اسی دوبارہ ٹریک پہ آ جائیں گے تو پھر دیکھ لیجئے۔ اور پھر یہ کمانڈمنٹ، آج کا جو کمانڈمنٹ ہے خاص طور پر، پہلے 4 کمانڈمنٹ، اب وقت اتنا نہیں ہے کہ میں ریپیٹ کروں، یوٹیوب پہ موجود ہیں۔ آج کا جو کمانڈمنٹ ہے دوستو، یہ تمام کمانڈمنٹس پر سب سے زیادہ بھاری ہے۔ ہو سکتا ہے آپ یہی بولیں گے کہ یہ تو مولویوں کا بیان ہے، کیونکہ ہمارے علماء کرام جو ہے اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی اسٹڈی کرتے ہیں، اس کے بعد یہ علم کے موتی چونکہ فری میں بانٹتے ہیں، اس لیے آپ کرتے پاجامے پہن کر، لنگی توپ وغیرہ پہن کر آ جاتے ہیں، وقت سے دیر سے آنا ہے اور جلدی چلے بھی جاتے ہیں، آپ کو اس کی اہمیت نہیں ہوتی ہے، آپ کا انفیریٹی کمپلیکس ہے۔ ایگزیکٹلی یہی چیزیں موٹیویشنل اسپیکرز یا پھر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے جو کاؤنسلرز ہوتے ہیں، ہزاروں روپے اور ہزاروں ڈالر لے کر آپ کے شاندار ہالز کے اندر وہ پریزنٹیشن دیتے ہیں تو آپ کو بڑا پسند آتا ہے، آپ وقت سے پہلے ٹائی سوٹ پہن کر چلے جاتے ہیں۔ غلطی علماء کی ہے، غلطی ہمارے خطیبوں کی ہے کہ اتنی محنت سے اتنے قیمتی موتی جو ہے مفت میں بانٹتے ہیں۔ اگر یہ لوگ بھی چارج کرنا شروع کرے تو ساری قوم صحیح ہو جائے گی۔ خیر، 5ویں کمانڈمنٹ کی طرف آئیے دوستو۔ 5واں کمانڈمنٹ یہ ہے، آپ کی کمائی اور آپ کا خرچ، آپ کا انکم اور آپ کا ایکسپینڈیچر یا آپ کا وے آف اسپینڈنگ، اگر یہ حلال نہیں ہے آپ لیڈرشپ کے قابل نہیں ہو سکتے دوستو۔ اللہ تعالیٰ جس کو امامت کہہ رہا ہے، جس کو لیڈرشپ کہہ رہا ہے، اس کے اہل نہیں ہو سکتے۔ یہ دنیاوی لیڈرشپ شاید مل جائے، شاید ایم ایل اے ایم پی بن جائیں، کاؤنسلر بن جائیں، چیف جسٹس بن جائیں، کوئی منسٹر بن جائیں، کہیں کے بہت کچھ بن جائیں، ہو سکتا ہے، ممکن ہے یہ، لیکن یہ سب ٹیمپرری ہے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی لیڈرشپ کی تاریخ میں ہرگز داخل نہیں ہوتی۔ تو آپ کی لیڈرشپ جب تک کہ حلال کمائی اس میں نہ ہو، اس میں خلوص پیدا نہیں ہو سکتا۔ وہ لیڈرشپ آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی، چاہے آپ بہت بڑے پولیٹیشین بن جائیں، ایجوکیشنسٹ، اکنامسٹ بن جائیں، انڈسٹریلسٹ بن جائیں، جرنلسٹ بن جائیں، بڑے میڈیا ہاؤسز کے مالک بن جائیں، جیسا لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کا میڈیا ہونا چاہیے، آپ میڈیا کے مالک بھی بن جا سکتے ہیں، لیکن کمائی حلال نہ ہو تو آپ قوم کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے دوستو۔ کیونکہ ایک اصول ہے عربی کا، الدین معاملہ، دین کا ڈیفینیشن 2 لفظوں میں ہے۔ دین ڈیلنگز کا نام ہے، معاملہ یعنی ڈیلنگز،
اور تمام ڈیلنگز کے اندر سب سے اہم پہلی سر فہرست جو چیز ہے وہ ہے مال، پیسہ. پیسے کے اندر کسی شخص کی جو ڈیلنگ کا طریقہ ہے اگر اس میں آنیسٹ ہے، اسٹریٹ فارورڈ ہے، تو پھر وہ اعتبار کے قابل ہے. ادروائز نو ون کین ٹرسٹ ہم. بعض کی کمائی تو بالکل حلال ہوتی ہے لیکن خرچ کے طریقے میں کوئی نہ کوئی حرام چیز شامل ہے. اگر اس نے 10 لاکھ روپے کما کر 9 لاکھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا لیکن 1 لاکھ اپنی مرضی سے خرچ کرنا چاہتا ہے ایسے کام پر جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے، تو اس کے 9 لاکھ کی نہ صرف وہ انفاق اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ضائع ہوا بلکہ یہ 1 لاکھ اس کی آخرت کے لیے بہت نقصان دہ ہو جائے گا. 1 لاکھ تو دور کی بات ہے، 1 روپیہ بھی بندہ، کیونکہ آدمی اپنی مرضی سے خرچ وہاں کرتا ہے جہاں پر اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ میری محنت کا کمائی ہے، یہ میری ذہانت کی وجہ سے ہے، یہ میری قابلیت کی وجہ سے ہے. یہ جو غرور ہے اس کو لے کے ڈوبتا ہے. آپ کی آنکھ، آپ کی ناک، آپ کے ہونٹ، آپ کی زبان، یہ اگر اللہ نے نہیں دی ہوتی تو آپ 1 روپیہ بھی کما نہیں سکتے تھے. یہ سب اللہ کی امانت ہے. تو دوستو، کمائی کی طرح خرچ بھی اس کا حساب ہونے والا ہے، لیکن اپنی مرضی سے خرچ کر کے بھی شفاعت اور مغفرت کا حق جو سمجھتے ہیں لوگ، یہ دراصل ایک غلط فہمی ان کے دماغوں میں ہے، بلکہ بٹھائی گئی ہے کہ جیسے بلدیہ یا پولیس والے کو کچھ ہتھیلی میں پیسے رکھ کے رشوت دے کر بڑھا دیتے ہیں اور اس کے بعد جو چاہے لیگل کام کرنے کی اجازت مل جاتی ہے، یا پھر گنپتی کے آگے جو ہے تھوڑی دکشنا دے کر تھوڑے سے ریلیجیس جو بھی ان کے طریقے ہوتے ہیں اس طریقے سے عبادتیں کر لے کر سال تمام پاپ کرنے کی جو بھی ہے وہ لبرٹی لے لیتے ہیں. حالانکہ ہندو دھرم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. لوگ یہی کرتے ہیں، ہم لوگ بھی یہی کرتے ہیں. ہمارے دماغوں میں بیٹھا ہے کہ جو چاہے کرو. ایک عمرہ کر لینے کے بعد سارے گناہ معاف ہو گئے. 5 وقت کی نماز پڑھ لو، باقی جو چاہے کرتے رہو. اگر 100-200 راشن کٹس تقسیم کر دیے یا 5 لڑکیوں کی شادیاں کرا دیے تو آپ کے سارے گناہ معاف. یہ غلط فہمی ہے دوستو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو کرائٹیریا ہے آپ کی پوری زندگی کا، پورے عبادات کا، پورے اسلام کا، کہ 5 چیزوں کا حساب دیے بغیر کوئی قیامت میں اپنے رب کے سامنے سے 1 قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتا. پہلے 5 چیزیں ہیں، بعد میں نماز، روزے، زکوٰۃ، جتنی چیزیں ہیں ساری کی ساری بعد میں ہیں دوستو. 5 چیزوں میں نمبر 1 اور نمبر 2 پچھلے کمانڈمنٹ نمبر 3 اور 4 میں آ چکے ہیں کہ وقت. آپ نے عمر کہاں لگائی، جوانی کی صلاحیتیں کہاں صرف کی آپ نے. آج ہے تیسرا اور چوتھا سوال کہ مال آیا کہاں سے، مال گیا کہاں پر. اس حدیث کی روشنی میں ہم کو یہ صاف پتہ چل رہا ہے دوستو کہ ہماری قیامت کے روز جو حیثیت میں اللہ کے سامنے ہم پیش ہونے والے ہیں وہ حیثیت نمازی روزے کی نہیں ہے، حاجی بن کے نہیں ہے، شملے پہن کر مختلف کلر کے پہن کے وہاں یہ شیروانیاں پہن کے وہ حیثیت میں نہیں جائیں گے. اللہ کے سامنے جس حیثیت میں جائیں گے وہ حیثیت اس دنیا میں آپ کی کمانے کی جو حیثیت تھی اس حیثیت میں پیش ہوں گے. وہاں ڈاکٹر اپنے پیشنٹس کے بل لے کر پیش ہوگا، وہاں انجینئر ایک اینٹ کا حساب لے کر پیش ہوگا، وہاں پر ایک جرنلسٹ، ایک صحافی، ایک اخبار کا مالک ان تمام اداریوں کے ساتھ، ان تمام خبروں کے ساتھ پیش ہوگا جو کسی کو خوش کرنے لکھے گئے تھے اور کسی کو خوش کرنے حق لکھا گیا تھا، کسی کو خوش کرنے حق نہیں لکھا گیا تھا. وہاں پر وہ تمام واعظین، مقررین اور ذاکرین یہ سب پیش ہوں گے کہ انہوں نے اس دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بلند کرنے کے لیے تقریریں کر کے لفافے وصول کیے تھے، یا اپنے اپنے مسلک، اپنے اپنے طریقے، اپنے اپنے من گھڑت قصوں کو ان کو قائم کرنے کے لیے، ان کو سر بلند کرنے کے لیے تقریریں کر کے لفافے وصول کرے. وہ سارے کے سارے لفافے پیش ہونے والے ہیں دوستو. میکینک پیش ہوگا کہ اس نے کتنے اوریجنل پارٹس، جینوئن پارٹس ڈالے تھے یا نہیں ڈالے تھے. وہاں پر آپ کو جان کر حیرت ہوگی، افسوس ہوگا کہ اس وقت کئی اسٹیٹس ایسے ہیں جیسے مہاراشٹرا، یو پی، جہاں تک میری نالج میں ہے بہار، وہاں کے مدرسوں کی ٹیچروں کی تنخواہ گورنمنٹ کے جو پیرول ہے، گورنمنٹ کے ایجوکیشن سے، گورنمنٹ کے بجٹ سے ملتی ہے. تو مدرسے جو رجسٹرڈ ہیں ان رجسٹریشنز کے اندر، پیرول کے اندر مدرسے کے بانی صاحب کا نام ہے، بیوی کا نام ہے، ان کے بیٹے، ان کی بیٹیوں، ان کے دامادوں کے نام ہے، جن کے نام پر 30-40 ہزار روپے کی تنخواہ آتی ہے. اور وہ تو پڑھاتے نہیں ہیں، ان کی جگہ پر 4-5 ہزار روپے کے حفاظ اور علماء کو لا لیتے ہیں. اور اگر کسی کو پیرول میں داخل بھی کروانا چاہیں تو 2-2 لاکھ 4-4 لاکھ کی رشوت لیتے ہیں. یہ مدرسے اور یہ مولوی سارے کل کھڑے ہوں گے ان مدرسوں کا، ان پیرولز کا حساب لے کر. دوستو وہاں پر وہ دولہے سارا جہیز کا سامان لے کر آئیں گے جن کو اس دنیا میں تو خوشی سے دینے پر جائز قرار دے دیا تھا ان علماء کرام نے، لیکن اصل حساب اس دن ہونے والا ہے. کسی کو
رائل انفیلڈ کی خواہش تھی، کسی کو کرولا گاڑی کی، کسی کو فلیٹ کی، کسی کو 2 لاکھ روپے کی، اور ان کے والدین بھی حاضر ہوں گے وہاں پر کہ یہ کس طریقے کی کمائی تم نے اپنے گھر میں آنے دی تھی. اور وہاں پر ان دلہنوں کے امی جان ابا جان بھی آئیں گے جنہوں نے شریعت کے خلاف جا کر، جنہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلکہ پورے صاحبزادان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی صاحبزادیاں تھیں ان کی شادیوں کے طریقے کے خلاف جا کر اپنی بیٹی کو اپنی استطاعت دکھانے کے لیے جہیز کے انبار لگائے، 500 ہزار آدمی کے کھانے کھلائے. یہ سارے کے سارے پیش ہوں گے. وہ مخبر پیش ہوں گے جو داڑیاں رکھتے ہیں، ہمارے درمیان اٹھتے بیٹھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں آ کے، لیکن اپنی قوم کی مخبری کرتے ہیں. اور آج اتنا زور بڑھ چکا ہے لوگوں کا کہ اس وقت جو پروگرام چل رہا ہے آپ اس کو سنتے بیٹھے ہیں، یہ پروگرام ختم ہونے کے 10 منٹ کے اندر اس کی رپورٹ ہو جائے گی کہ کیا کیا اس پروگرام کے اندر کہا گیا ہے. یہ بھی کھڑے ہوں گے کہ ان کو تنخواہ کس چیز کی لی تھی انہوں نے. وہ درگاہوں جہاں پر عقیدت مند آ کر پیسہ ڈالتے ہیں غلوں میں، ان غلوں کا کروڑوں روپے کا حراج کرنے والے وہ حساب لے کر اس دن کھڑے ہوں گے. دوستو وہاں پر یہ رشتے لگانے والے جو مسلمانوں کے پاس ایک ہی کام رہ گیا ہے زندگی میں کہ شادیاں، یہ شادیوں کے رشتے لگانے والے، کمیشنہ کھانے والے، یہ پورے لائن میں کھڑے ہوں گے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف سٹے بازوں کا یا جوا کھیلنے والوں کا ہی حساب ہونے والا ہے وہاں پر، یا لینڈ گرابرز کا حساب ہونے والا ہے. وہاں پر وہ تمام امیر کروڑوں روپے کے گھروں کے مالک، سوبر ہائی کلاس ہائی سوسائٹی موو کرنے والے، یہ تمام سورس آف ایوری سنگل روپیز انکم کا حساب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے. دوستو آج یقیناً ہمارے درمیان بہت سارے لیڈر ہیں، بہت سارے امیر ہیں، اور جن کو ہم مصلحتاً ووٹ دیتے ہیں لیکن اعتبار ان پہ نہیں کرتے. لیڈر پر کیا، فقیر پر ہم اعتبار نہیں کرتے، کیونکہ سب کو نہ صرف اس کی حلال کمائی پر شک ہے بلکہ اس کے خرچ کرنے کے اوپر بھی شک ہے سب کو. کوئی چاہے لاکھ لیڈر بن جائے، خدمت کر لے، لیکن اگر اس کی کمائی حلال نہیں ہے تو یقین مانیے وہ ایک دن بے نقاب ہو کر رہتا ہے. بڑی بڑی دنیا کی حکومتیں، سارے دنیا کی حکومتیں جتنی ریزائن کری ہیں یا ڈسمس کی گئی ہیں، ان کی تاریخ پڑھیے آپ کو پتہ چلے گا کہ میجورٹی آف دی گورنمنٹس ور ڈسمس جسٹ ڈیو ٹو دی کرپشن. حلال کمائی نہیں تھی ان کی. دوستو اگر کوئی بے نقاب نہیں بھی ہو سکا، بچ بھی گیا، تو آخرت میں نہیں بچ سکے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ شعب ایمان کی حدیث ہے، بہت اہم حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حلال کمائی فرض عبادات سے پہلے ہے. عبادات ساری بات میں ہے، پہلے حلال کمائی کا حساب ہے. آج اتنے عمرے کر رہے ہیں لوگ، مسجدیں تعمیر ہو رہی ہیں، لوگ دعائیں کر رہے ہیں، لیکن دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں؟ اس حدیث کو سمجھیے. ابن کثیر نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخواست کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ میرے مستجاب دعا بن جانے کے لیے دعا کیجیے، یعنی کہ میری ہر دعا قبول ہوئے، میں ایسا انسان بن جاؤں کہ جس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی کمائی حلال کر لو، کیونکہ ایک نوالا جس کا حرام ہوگا اس کی 40 دن کی عبادات رد کر دی جائیں گی، قبول نہیں کی جائیں گی. اب جس کی کمائی حرام ہو وہ صبح ناشتے میں، لنچ میں اور شام میں کتنے نوالے کھاتا ہے، اس کو 40 سے ملٹیپلائی کیجئے، پتہ چلے گا ساری زندگی کی پوری عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں. اور اگر اس کمائی سے مسجدیں بنا رہے ہیں، مدرسے بھی بنا رہے ہیں، ڈونیشن دے رہے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کو عزت بھی مل رہی ہے، تب بھی یہ حدیث ہے کہ حرام کمائی سے صدقہ اور انفاق کرنے سے بھی حرام کمائی کا عذاب ساخط نہیں ہو سکتا. آپ کا دل میں جب چور ہوتا ہے نا، یہ لوگ جا کے علماء سے اور مفتیوں سے جو پوچھتے ہیں کہ یہ حلال تھا یا نہیں تھا، یہ حرام تھا یا یہ کہیں حرام تو نہیں تھا، دراصل دل میں چور ہوتا ہے ہر انسان کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہے، اس تفتیب قلبک، اپنے دل سے پوچھ، ضمیر سے پوچھو. سب کو پتا ہے کہ وہ جو کما رہے ہیں وہ واقعی صحیح ہے یا نہیں ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ضمیر سے پوچھیے. اور ایک دوسرا کرائٹیریا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دیا ہے کہ تم دوسروں کے لیے وہی چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو. یہی ایمان ہے. آپ جو حرکت کر رہے ہیں، جس طریقے سے آپ کما رہے ہیں یا جس طریقے سے خرچ کر رہے ہیں، اگر کوئی دوسرا کرے تو آپ کا کیا اوپینین ہوگا؟ آپ صرف یہ سوچ لیجیے دوستو. اور لوگ جو ہے کھانے کے معاملے میں، کھانے ڈشز کے معاملے میں حلال حرام ڈھونڈتے ہیں. جھینگا حرام ہے یا حلال ہے، کوا حلال ہے یا حرام ہے. دوستو انکم کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. جب آیت اتری کہ اے لوگو، ایمان والو، اپنے ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ، تو لوگ ایک دوسرے کے گھر پانی پینے سے بھی ڈرنے لگ گئے تھے. حلال کا اپلیکیشن پہلے کمائی پر ہوتا ہے دوستو. ایسے پرچیزنگ مینیجر اور ایسے لیڈر بھی موجود ہیں جو امریکہ یا یورپ یا چائنا والا کہیں گئے تو حلال ریسٹورنٹ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، نہیں ملا تو صرف بنانا کھا لیتے ہیں، انڈا کھا لیتے ہیں، جبکہ ان کی کمائی پوری کی پوری حرام ہوتی ہے. دوستو
چند اسلاف کے واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو سامنے سمجھ میں آئے کہ حلال کمائی ہوتی کیا ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ، جن کو دنیا غوث اعظم دستگیر علیہ الرحمہ کے نام سے جانتی ہے، دوستو بچپن میں جو انہوں نے چند روپیے آستین میں باندھ کے ان کی امی نے بھیجے تھے، اگر ڈاکوؤں کو جھوٹ بولتے تھے تو ویسے بچ سکتے تھے، لیکن انہوں نے جب سچ بولا وہ ڈاکو اسلام میں آ گئے۔ یہ حلال کمائی کا نتیجہ ہے، معجزہ ہے کہ دنیا ایمان لاتی ہے آپ کے اوپر۔ آپ اگر دنیا کے لیڈروں کی طرح آپ بھی حرام کمائی کر کے اپنے بلڈنگاں ٹوکتے چلے جائیں گے اور اس کے بعد بڑے سے بڑے ایم پی ایم ایل اے منسٹر بنتے چلے جائیں گے تو اس سے اسلام نہیں پھیلے گا دوستو، اسلام اور بدنام ہوتا چلا جائے گا۔ یہی وہ غوث اعظم دستگیر علیہ الرحمہ ہیں جن کے مدرسے سے 2-4 قدم کے فاصلے پر ایک لنگر لگتا تھا، کھانا کھلایا جاتا تھا۔ یہ 3 دن بھوکے رہتے تھے لیکن وہاں کا کبھی انہوں نے کھانا نہیں چکھا، اور دوستو پوری زندگی اسلام کی خدمت میں لگا دی انہوں نے، لیکن کبھی اپنی تقریر اور اپنے واعظ کے لفافے وصول نہیں کرے، ٹرانسپورٹیشن وصول نہیں کرا، لاڈجنگ اور 5 اسٹار ہوٹل کے پیسے وصول نہیں کیے، نہ انہوں نے، نہ کبھی خواجہ اجمیری نے، نہ کبھی نظام الدین اولیاء نے، اور نہ وہ تمام اولیاء جن کا آپ نام لیتے ہیں، انہوں نے کبھی واعظ و تقریر کے لفافے وصول نہیں کیے۔ عقیدت مندوں کی شفاعت اور مغفرت کا ان کو جھانسا دے کر یا ان کو آس دلا کر ان سے پیسے، کیونکہ بزرگوں کو یہ پتا تھا کہ پتہ نہیں کہاں سے پیسے لائیں گے۔ خود حضرت قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ کے تعلق سے بات آتی ہے کہ مدرسے کا، دیوبند کا چندہ لینے میں وہ اتنے محتاط ہوا کرتے تھے کہ خود بچوں کے والدین کہاں سے کماتے ہیں یہ پوچھتے تھے۔ وہ ہر چندے کو قبول نہیں کیا کرتے تھے۔ ان کا واقعہ ہے کہ وہ قندیل جو استعمال کرتے تھے، اگر وہ قندیل ظاہر کے زمانے میں الیکٹریسٹی تو تھی نہیں، اگر ان کو اپنا کوئی ذاتی کام، ذاتی خط یا ذاتی مضمون لکھنا ہوتا تھا تو مدرسے کی قندیل بجھایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ تھان تھی، تھان کے اندر کوئی خامی تھا۔ حضرت ابو حنیفہ اپنے وقت کے ریچسٹ بزنس میں تھے، آپ کے کلوتھ مرچنٹ تھے۔ وہ ایک تھان کے اندر کچھ خامی تھی تو وہ کہیں کام سے جا رہے تھے، ملازم کو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی کسٹمر آئے تو یہ تھان کی خامی بتا دینا اور اس کے بعد بیچنا۔ آنے کے بعد پوچھا ان سے، تھان بک چکا تھا لیکن وہ خامی ہے، وہ جو اس کے اندر ڈیفیکٹ تھا بتانا بھول گیا، اس پوری تھان کی قیمت انہوں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیوی نے میٹھا پیش کیا تو خیال آیا کہ شاید یہ میٹھا جو ہے، یہ پیسے بچے ہیں میرے پاس اور یہ میری تنخواہ شاید میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ بیت المال کے امیر کو کہہ کر انہوں نے اپنی تنخواہ کم کروا لی۔ سبحان اللہ۔ ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے جاتے راستے میں سنتے ہیں گھر کے اندر سے آواز آ رہی ہے، ماں کہہ رہی ہے بیٹی سے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، اور بیٹی جواب دیتی ہے کہ امی، خلیفۃ المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ پانی مت ملایا کرو، لیکن ماں کہتی ہے کہ عمر تھوڑی دیکھ رہے ہیں آ کے، بیٹی کہتی ہے کہ عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر اس کو بہو بناتے ہیں اور اسی کی نسل سے بعد میں عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ پیدا ہوتے ہیں، جن کو تاریخ 5ویں خلیفہ کے نام سے جانتی ہے۔ دوستو ایسے کئی واقعات آپ کے سامنے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ کمائی کے طرح خرچ کے معاملے میں بھی یاد رکھیے، جتنی ضرورت ہے اس پر خرچ کرنا جائز ہے، اس سے تھوڑا زیادہ خرچ کرنا اسراف ہے، اور ایک ضرورت نہیں ہے وہ ضرورت پیدا کر دینا یہ تبذیر ہے، یہ حرام ہے، یہ شیطان کے بھائیوں کا کام ہے۔ قرآن اس کو شیطان کے بھائی کہتا ہے دوستو۔ اور خواہشات جب بڑھ جاتی ہیں، ارمانوں کا صورت اختیار کر لیتی ہیں تو پھر ضرورت بن جانے کے بعد وہ قارون کا خزانہ بھی ان کو بس نہیں ہوتا۔ اب میں آخری بات کہہ کر عرض کروں گا کہ لیڈرشپ کیا ہے، اور آج مسلمانوں سے لیڈرشپ کیوں چھینی ہوئی ہے، کیوں ہر آدمی لیڈر بننے کے لیے بھوکا پھر رہا ہے، لیڈرشپ کا خواہش مند ہے، ہر پارٹی میں گھس رہا ہے، غلامی کر رہا ہے، اور ایم ایل اے کے ٹکٹ، کونسلر کے ٹکٹ کے لیے مرے جا رہا ہے، اور جب کونسلر ایم ایل اے بن بھی جا رہا ہے تو دوسری قوموں کے اندر وہ ایک غلام بن کے ان کے حکم کی پابندی کر رہا ہے۔ جو بھی اس کو ربر اسٹامپ پوسٹ مل جائے، ربر اسٹامپ وزارت مل جائے، اس میں بڑا خوش ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حلال کمائی کا جو طاقت ہوتی ہے وہ بتاتا ہوں میں۔ ایران کے بادشاہ سے گفتگو کرنے کے لیے مسلمانوں کا لیڈر جب جا رہا ہے، پیبند کا کرتا پہن کر جا رہا ہے۔ یہ نتیجہ تھا کہ ایران فتح ہوا۔ ایران اس وقت امریکہ کی طاقت کے برابر تھا، اور آج بھی ممکن ہے کہ ہم ایران تو کیا، امریکہ تو کیا، یورپ تو کیا، ہندوستان کی فیشسٹ طاقتیں تو کیا، ساری دنیا کو ہم فتح کر سکتے ہیں۔ ہماری لیڈرشپ تو ہمارا حق ہے، ہم امت ابراہیمی کے لوگ ہیں، ہم کو لیڈرشپ کرنی ہے اس دنیا کی۔ لیکن ان کمانڈمنٹس کے بغیر اگر کریں گے تو بھیک میں چند منسٹریز یا چند پارلیمنٹ اور اسمبلی کی سیٹیں تو مل جائیں گی،
لیکن ساری زندگی سیکنڈ کلاس سٹیزن غلاموں کی طرح رہیں گے، کیونکہ جس جمہوریت کی دین ہے اس جمہوریت ہی کے سسٹم پر چل کر حرام طریقے سے کما کر اگر آپ لیڈرشپ چمکانا چاہتے ہیں تو یہ اللہ کی وہ لیڈرشپ نہیں جو وہ چاہتا ہے کہ اس دنیا سے شرک کو ختم کرو، بتوں کو توڑو اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی لیڈرشپ اختیار کرو۔ دوستو، تمام کمانڈمنٹس ہم کو ایک دن رینائسنس کی طرف لے جائیں گے، بشرطے کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے کمانڈمنٹس کو مکمل اپنا لیں، اور اگر اس میں کمی ہو، کوتاہی ہو، تو پھر ہم دنیا میں آج جتنے غلام ہیں اس سے زیادہ بدترین غلام بنتے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔